بھی نہیں کر سکتا ہے کہ بغیر قصور کے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور بغیر قانون کے جرم کرتا ہوا نظر آئے۔ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا قانون کے سامنے بھی باضابطہ احتساب کی منزل لگتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج جانتے ہیں ہاتھ اور پیر دراصل اس شہنشاہ کے تابع ہیں جسے شہنشاہ قلب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برائی کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، جرم کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، قدر کا خیال جرم میں پیدا ہوتا ہے، آبادیوں کو تباہ کرنے خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ہاتھ اور پیر باضابطہ اس کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ کانپ رہا ہے، ہمارا ہاتھ کیا ہوگا؟ ایک واحد حل ہے، خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کائنات کی ساری قوتیں تمہاری ہوگی، اقتدار تمہارے ہاتھ میں۔ رجوع اللہ یقینی طور پر عروج کی منزلیں طے کرے گا۔ رجوع اور عروج کے الفاظ دونوں ایک ہی ہیں، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ جب تم اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری پیشانی کو سرخمیدہ نہیں کر سکتی، نہیں جھکا سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرم سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ یہ سحر جو کبھی پردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا تھا شبستان وجود، ہوتی تھی بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ آج یہ اذانیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا اللہ اکبر کا لاہوتی نغمہ آپ کی زبان پہ نہیں جاری ہوتا؟ کیا ہماری مسجدوں سے اللہ کی کبریائی کا اعلان نہیں ہوتا؟ مگر اس کے باوجود خدا قہار و جبار کا ماحول کے ظلم اور جبر پہ قہر کیوں نہیں برستا ہے؟ اس لیے کہ ہم زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ہمارا دل خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکا ہوا ہے۔ ہماری پیشانیاں ظاہری طور پہ جھکی ہوئی ہیں مگر ہمارا وہ اعتماد، ہمارا وہ یقین، ہمارا وہ توکل جو اپنے خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے، وہ آج ہم میں نہیں پایا جاتا۔ پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی معاشرے میں اور کسی ملک میں 95% لوگ اگر مجرم ہوں، قانون توڑنے والے ہوں، قانون شکنی کرنے والے ہوں، تو کیا 5% قانون کو فالو کرنے والے اس ملک کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، بربادی سے بچا سکتے ہیں؟ جب لاقانونیت بڑھے گی تو یقیناً ملک تباہی تک جائے گا۔ جس نظام میں قانون کی اتباع کے بجائے قانون سے نفرت پیدا ہو جائے، جس نظام کے فالوور اور نظام کے ماننے والے 95% قانون کو توڑ رہے ہوں، وہ نظام کبھی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نماز تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روکنے والی تھی، مگر ہماری آبادی میں کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جمعے میں ممکن ہے کچھ % بن جاتے ہوں، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں آپ خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ پیشانی اس لیے دی گئی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں جھکیں، جس لیے دیا گیا تھا کہ محبت رسول کا آئینہ بن جائے، اور وجود اس لیے دیا گیا تھا کہ وفادار مصطفیٰ ہو، ہاتھ اس لیے دیا گیا تھا کہ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو، اور پیر اس لیے دیا تھا کہ مصطفیٰ کے نقش قدم کی اتباع کی جائے، نگاہیں اس لیے تھیں کہ سرکار کے جلووں کو دیکھنے کی تمنا کی جائے، اور زبان اس لیے تھی کہ اس پہ کلمہ حق جاری ہوتا رہے۔ لیکن نہ ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، نہ ہمارا دل کام کر رہا ہے، نہ ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ ہماری زبان اطاعت کر رہی ہے، نہ ہمارے قدم صراط مستقیم چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ کبھی جھکنا جانتے تھے تو دنیا کی قومیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی تھیں۔ وہ حدیث پاک تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اور جب میں کبھی سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں تقریر کرنے آتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ کون سا شعبہ ہوگا یا کون سا گوشہ ہوگا جس پہ آپ نے سنا ہو علامہ شاکر سے، ان کے رفقا سے۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل موضوع ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے۔ میں اپنی ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی لاسٹ ایئر میں نے کون سی تقریر کی تھی، اس سے پہلے کون سا خطاب کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مضامین کو دہرا دوں اور لوگ کہیں گے خلق مکرر کا مزہ بھی نہیں آیا ہے، ہم تو پہلے ہی سن چکے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کتنا بھی سن سکیں 5% سے زیادہ آپ کے ذہن میں نہیں رہتا ہے، سب کچھ یہیں پھینک کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ سننے والے ہوتے، گوشے شنوا ہوتا اور سماعت کی قدریں آپ کی تابندہ ہوتی تو ایک جملہ بھی انقلاب کے لیے کافی ہوتا، ایک لفظ بھی انقلاب کے لیے کافی ہوتا، ایک لفظ بدلنے کے لیے کافی ہوتا۔ مگر ہم سنتے ہیں، بڑے باذوق ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں لوگ، شاید یہ خیال نہ ہوگا کہ آج کے حالات میں کوئی گفتگو کی جائے گی۔ حضور آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ کو ہر نہ احتجاج کا حق ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں
کہ ہر حقیقی طور پہ کیا ہے؟ کیا دنیا آپ کا ساتھ دے گی؟ کیا ماحول آپ کا ساتھ دے گا؟ ہاں ساتھ دے گی دنیا جب آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہو جائے گا، جب رسول کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، جب آپ کے سجدے قبول ہوں گے تو دنیا آپ کی ہوگی، زمانہ آپ کا ہوگا اور ماحول آپ کا ہوگا۔ اس لیے واحد حل ہے ان حالات میں خدا کی بارگاہ میں جھکنا، واحد حل یہ ہے۔ آج یہ ہزاروں کا مجمع میرے سامنے ہے، آج عہد کر لیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جھک کر کے اس سے مدد مانگیں گے جو مدد دینے والا ہو، اور اس سے انقلاب چاہیں گے جو انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ ایسے حالات پہلی بار آپ کے سامنے پیدا نہیں ہوئے، تاریخ میں بارہا ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب آپ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے تو حالات خود بخود بدل گئے۔ انقلاب اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انقلاب پیدا کیجیے، اپنے شعور میں انقلاب پیدا کیجیے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے اپنی روح کو آمادہ کیجیے اور اپنے وجدان کو خدا کی بارگاہ میں جھکا لیجیے، اور جب آپ کی تمام توانائیاں خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں گی تو رحمت الہی نازل ہوگی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، قطع ربی قطع ربی۔ وہ زمانے میں وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے تو خود اپنے کو غلطی کے راہ پہ ڈال رکھا ہے، خدا کی رحمت سے ہم نے خود کو دور رکھا ہے، اللہ کے نظام زندگی اور آئین حیات کو ہم نے اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جب کوئی قوم اللہ سے بغاوت کرے، جب کوئی قوم نماز چھوڑ دے، جب کوئی قوم حرام کھانے لگے، جب کسی قوم میں زنا پھیل جائے، جب کسی قوم میں برائی پھیل جائے، اور جب کوئی قوم اللہ کے قانون سے بغاوت کر کے دنیا کے راستے پہ چلنے لگے تو پھر زلزلہ آئے گا، زمینیں پھٹیں گی اور سیاہی تاریکی ہوگی اور سرخ آندھیاں چلیں گی۔ آج دنیا میں ایٹم کی آندھیاں اور بمباری کی آندھیاں کیا سرخ آندھیاں نہیں ہیں جو مسلم معاشرے میں چل رہی ہیں؟ یہ ہماری بدکرداری کی بنیاد پر ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہے، یہ ہمارے انحراف کی بنیاد پر ہے۔ پیغمبر اعظم جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے اور ان کا مشن یہ تھا میں بھی رحمت ہوں کائنات کے لیے اور میری امت کا ہر فرد بانٹنے والا ہوں، رحمت کا مزاج دینے والا ہوں، اپنے ماننے والوں کو رحمت کے شعور سے آشنا کرنے والا ہوں، ایک دوسرے پہ رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا پروردگار تم پر رحم کرے گا۔ ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے، ہم تو اپنے بھائی پہ رحم نہیں کرتے، اپنے پڑوسی پہ رحم نہیں کرتے، اپنے دوستوں پہ رحم نہیں کرتے، اپنے عزیزوں پہ رحم نہیں کرتے۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ دنیا ہمارے لیے باضابطہ شہوتوں کا گہوارہ بن گئی ہے۔ بھائی کا حق مانگ لینا، بچوں کا حق مانگ لینا، بیوی پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آنا، پڑوسی کو ستانا۔ جب معاشرے میں یہ برائیاں پھیل جائیں تو اللہ کی رحمت ساتھ نہیں دیتی ہے، اللہ کا کرم نازل نہیں ہوتا ہے، وہ فرشتے کبھی نہیں اترتے جو فرشتے ہمیشہ ایمان کے محافظین، ایمان کے ماحول میں نزول ہوتے رہتے ہیں، نازل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا اللہ نے کچھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کا کام زمین میں گھوم کر کے ان بندوں کو دیکھنا، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا اور بیٹھنا ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ جب کسی ایسی محفل میں پہنچتا ہے تو آواز دیتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ وہ محفل ہے جس کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، اور پھر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ آسمان اور زمین بھر جاتا ہے ان فرشتوں سے، اور وہ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور ذکر میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، کیا دیکھا تم نے؟ تو اس محفل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم اس میں محفل میں بیٹھ آئے ہیں، ان ذاکرین کے ذکر میں ہم شریک ہو کر کے آئے ہیں، ہمیں بڑا کیف میسر آیا ہے، ہم اپنی ملکوتی صفات کے ساتھ ان انسانوں میں بیٹھے ہیں جن کے صفات ملکوتیت سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، اس لیے ہم نے ان میں ذکر میں شرکت کی ہے، ان کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیوں میرا ذکر کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، تجھے دیکھا نہیں ہے انہوں نے، اور اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ اور زیادہ ذکر کرتے اور زیادہ شوق ذکر بڑھ جاتا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا جنت دیکھی ہے؟
کیا جہنم دیکھا ہے؟ کہا نہیں، جنت اور جہنم دیکھی تو نہیں ہے، اور اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب پیدا ہوتی، اور زیادہ طلب پیدا ہوتی، اور زیادہ خشوع و خضوع ذکر کرتے۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ گناہوں سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے مجھے غفار مانا؟ کہا تجھے غفار مانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو میں نے بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہے گا مولا، اس محفل میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی آ گیا تھا لوگوں کے ساتھ، یوں ہی بیٹھ گیا تھا اجتماع میں، وہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا، صرف تماشا بین تھا وہ، اس کا ارادہ ذکر کا نہیں تھا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہاؤلائے قوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس میں بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا۔ میں اسے بخش دیتا ہوں جو کسی بھی نیت سے آیا ہو۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ کی رحمت آپ کو بخش دے تو پھر کوئی نہیں سزا سکتا۔ کیا یہ ذکر محفلیں ہمارے یہاں ہیں؟ کیا یہ عبادت کا ہمارے یہاں ہے؟ کیا 99% مسلمان خدا کی بارگاہ میں جھکا ہے؟ کیا اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کر رہی ہے؟ کیا ہمارا اخلاص ہمیں خدا کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے؟ یاد رکھیے، جب تک امت مسلمہ کی اکثریت قانون الہی کی پابند نہیں ہوگی اور خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی، دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو بچا سکتی ہے، نہ آپ پہ رحم کرے۔ وہ پروردگار ہے جو رحیم و کریم ہے، وہ دلوں میں رحم ڈالنے والا ہے، وہ چاہے تو آج حالات کو بدل دے، مگر آپ خود اس کے لیے تیار ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں جھکیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو ایک مستقل نظام تشکیل دینا ہوگا۔ آپ سجدہ کرنے آ گئے، محلے میں دیکھیے کوئی ایسا بھی جو سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ حلال اہتمام کرتے ہیں کھانے کا، دیکھیے کوئی حرام تو نہیں کھا رہا ہے۔ آپ شراب سے بچتے ہیں، دیکھیے کوئی شراب پی تو نہیں رہا ہے۔ آپ حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے، دیکھیے کوئی حق پہ ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے آپ نکلیے، ایسے مجرم کو سمجھائیے، خدا کی بارگاہ میں آؤ، شراب چھوڑ دو، حقوق پہ ڈاکے نہ ڈالو، بندوں کو تکلیف نہ دو، اللہ کی رحمت کا طلبگار بنو۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں پورا کیا تو یقیناً نقصان ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کبھی انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج شرابی پہ عذاب نازل ہوتا ہے، زانی پہ عذاب نازل ہوتا ہے، حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے، مجرم پہ عذاب نازل ہوتا ہے، بے نمازی کے اوپر عذاب آتا ہے، لیکن یہ نمازی کیوں مانے جاتے ہیں؟ آبادی میں 5%، 2%، 6% جو نمازی ہیں، ان کے ساتھ ان پہ عذاب کیوں آتا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک دعوت دینے والی قوم بنایا گیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نظام مصطفیٰ کو آگے بڑھائیں اور پیغام مصطفیٰ کو آگے کرنے کوشش کریں۔ شرابی تو اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، اور پارسا اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ شاہد الغائب جو موجود ہے، میرا پیغام غائب تک پہنچا دے۔ آج وہ سارے لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان تک پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع صرف سجدوں کی دعوت دینے والا نہیں ہے، بلکہ امن کا اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کا ہر فرد داعی بن جائے، آپ کا ہر فرد اپنی بساط بھر دین کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے، آپ کا ہر فرد اصلاح معاشرہ کے تیار ہو۔ آپ اچھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر پڑوس میں برا ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ بہت بہتر ہیں، آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مگر پڑوس کا بچہ غریب ہے، تعلیم نہیں حاصل کرتا، آپ کے ضمیر کو اس کے لیے کوئی محبت کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آپ بہت نیک ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ کے ماحول میں بروں کی سوسائٹی ہے، آپ کے دل میں اس کے اصلاح کی تمنا کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ آپ نمازی ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر ان ہزاروں بے نمازی ہیں، ان کی پیشانیوں کے بارے میں آپ کو خیال کیوں نہیں آتا؟ کیا پیغمبر اعظم کی امت آپ نہیں ہیں؟ کیا امت اجابت ہونے کی بنیاد، امت دعوت کی حیثیت سے ہر ایک کو نیک کام کرنے کے لیے بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تیار ہو جائیے اس کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، رسول پاک کے رحمت اللہ علیہ نظام رحمت کو پہنچانے کے لیے، واللہ مصیبتیں ٹلے گی اور رحمت کی بارش آپ کے اوپر ہوگی، اس طرح کی جسے موسیٰ دھار بارش کہتے ہیں۔
توبہ کیجئے خدا کی بارگاہ میں ماضی میں گناہوں کی بنیاد پہ، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے اور پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مت جائیے دنیا کے دروازوں پہ، دنیا کی ٹھوکروں میں کوئی مدد نہیں کرے گا، آپ کی مدد صرف آپ کا پروردگار کرے گا، رب العالمین کرے گا، وہ ذات پاک کرے گی کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کی رحمت آپ کی حفاظت کرے گی، بشرطے کہ آپ اس کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن علی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ یہ حدیث پاک تو آپ نے سنی ہوگی، علامہ شافعی کی زبان سے، یہ تو ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی بولتے ہیں۔ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ پوری زمین سجدہ گاہ ہے مرد مومن کے لیے۔ جانتے اس حدیث کے اندر کتنے مضامین پوشیدہ ہیں؟ پہلے مسلمان کسی نئی زمین پہ جاتا تھا تو سجدہ کرنے کے لیے سے جاتا تھا، زمین اس کی اپنی ہوتی تھی، زمین قدموں میں سمیٹ دیا تھی۔ ایک خواجہ ہیں سجدہ کرنے کی نیت سے آئے، سلطان الہند بن گئے۔ ایک داتا ہیں سجدہ کرنے کی نیت سے آئے تو لوگ ان کے قدموں بچھ گئے، بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی زیادتی کے اور بغیر کسی کو ستائے ہوئے۔ یہ تو سرتاپا محبت ہوا کرتے تھے، سرتاپا امن ہوا کرتے تھے، مگر دنیا ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتی تھی۔ ہم دنیا میں جب بھی اللہ کی بندگی کے لیے آگے بڑھیں، جس زمین بڑھے وہ زمین بظاہر ہماری ہے یا نہیں ہے، وہ زمین اجنبی زمین ہے، ہم اجنبی کے اسٹرینجر تھے، مگر ہمارے سجدوں نے ہماری شناخت دے دی، ہماری پہچان دے دی اور اللہ کی رحمت نازل ہوئی، زمینیں ہمارے قریب کر دی گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ سجدوں کی برکت تھی۔ پہلے ہم عبادت کرنے کی نیت سے بڑھتے تھے، اب عیاشی کی نیت سے بڑھتے ہیں۔ جب تک ہمارے حکمراں عبادت کرتے تھے، عبادت ان کا تحفظ کرتی تھی، اور جنہوں نے عیاشی شروع کی تو سادیوں تک چھین کے گئے اور ذلت کی وادیوں میں ڈال دیا گیا۔ یہی حال افراد کا بھی ہے۔ جب تک لوگ عبادت کرتے ہیں عزت باقی رہتی ہے، وقار باقی رہتا ہے، سربلندی باقی رہتی ہے، لیکن جب عبادت کا نظام ختم ہو جاتا ہے تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم کسی گھر کے پابند نہیں ہیں، گھر بناتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے فرمان کی بنیاد پر، قرآن عظیم کی بنیاد پر، لیکن اگر نماز کا وقت آ جائے تو صحرا کی وسعتیں ہوں، دریاؤں کی روانی اور اس پہ چلنے والا سفینہ ہو یا خلا میں پرواز کر رہے ہوں، جب وقت آ جائے گا تو نماز پڑھنی ہوگی۔ بے شک نماز وقت وقت فرض کی گئی ہے، یہ فریضہ ہے۔ تو یہ عالم ہے ہمارے لیے، پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی۔ ایک مفہوم تو اس کا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے اسلام نے زمین کو جو مقام دیا ہے، زمین کو حیثیت دی ہے، کوئی زمین ہو، کوئی علاقہ ہو، پوری وہ زمین ہے، اس کو جو عظمت دی ہے دنیا کی کوئی قوم اس کا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ اپنی زمینوں کا جتنا احترام کریں، کرنا چاہیں کر لیں، مگر پوری زمین اور پورے ہوئے زمین کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ یہ تنہا اسلام ہے جو کہتا ہے کہ یہ زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ سجدے کا تقدس دیا اسلام نے، سجدے کی عظمت دی اسلام نے، سجدے کی طہارت دی اسلام نے، سجدے کی پاکیزگی دی اسلام نے۔ جہاں سجدہ ہوگا وہاں زنا نہیں ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ نہیں ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں دھاگا نہیں ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں خون نہیں بہے گا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں قتل نہیں ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا وہاں جرائم نہیں ہوگے، جہاں سجدہ ہوگا وہاں ٹیررزم نہیں ہوگا۔ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی۔ کیا ایک مجرم، ایک انسان مسجد میں گناہ کرے گا؟ تو یہ تو پوری زمین مسجد ہے مسلمانوں کے لیے۔ زمین کی یہ طہارت، زمین کا یہ تقدس صرف اسلام نے دیا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، کام پہ ہو، زمین اللہ کی ہے۔ الارض للہ ہے وانا للہ ہے فالارض لنا، زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے، زمین ہماری ہے۔ ہمیں زمین کی عظمت کا اعتراف کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم تنہا وہ قوم ہیں جو زمین کے اوپر بھی رہتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں، زمین کے نیچے بھی جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ساتھ نہیں ہو جاتی۔ یہ زمین بہت عظیم بن جائے گی آپ کے لیے، اپنی آغوش کھول دے گی انتہائی مہربانوں کے لیے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ یہ زمین تو سجدے کے لیے دی گئی ہے، یہ زمین عبادت کے لیے دی گئی ہے، یہ تو زمین طاعت کے لیے دی گئی ہے۔ یہاں آپ آئے گے سجدے کے لیے، اس نظام کے لیے جسے اللہ اور رسول نے آپ کو عطا فرمایا ہے،
اور جب وہ نظام برپا ہوگا تو خود بخود انقلاب آئے گا، خود بخود مصیبتیں ٹلیں گی، خود بخود طاقتیں سرخمیدہ ہوں گی، اور خود بخود اسلام کی اعلیٰ ترین قدروں سے آشنا ہو کر کے ایک نئی زندگی اور نئے انقلاب کی طرف آگے بڑھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ یہ زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو نماز کو قصداً چھوڑے گا وہ ذمہ الہی سے دور کر دیا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی کا ہاتھ، اللہ اپنی رحیمی کا ہاتھ، اللہ اپنے کرم کا ہاتھ اسے اٹھا لے گا، اسے دنیا کے حوالے کر دے۔ اچھا تم میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے ہو تو دنیا کے حضور میں سجدہ کرو، دنیا تمہیں جھکائے گی اور تم سے سجدہ مانگے گی، لیکن جو پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھک جائے گی اس سے کوئی سجدہ طلب نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ وہ سجدہ پیدا ہو آپ کے اندر، کوئی بے نمازی نہ رہ جائے، کوئی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، کوئی ظالم نہ رہ جائے، کوئی خوخار نہ رہ جائے، کسی کے اندر درندگی نہ ہو، کوئی بھی اپنے بھائی کا حق نہ مارے، اپنے اللہ کے بندوں کا حق نہ مارے، کوئی بھی شرابی نہ رہ جائے، کوئی بھی زانی نہ رہ جائے، کوئی بھی برائیوں میں ڈوبا ہوا نہ رہ جائے۔ معاشرے کی تمام برائیوں کو اپنے قدموں کے نیچے کچل دو۔ ذرا سی دولت آ گئی ہے تو دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بیٹی کی شادی میں کروڑوں خرچ کرتے نظر آتے ہیں، اور بیٹے کے لیے باضابطہ طور پہ سودا کرتے ہیں، عزت کا سودا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنے ظالم ہیں وہ لوگ کہ باپ بیٹی بھی دے رہا ہے اور دولت بھی دے رہا ہے، اسے سرمایہ بھی مانگا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی سی دولت آ گئی ہے تو عیاشی کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، لاکھوں اور کروڑوں ایک ایک شادی پہ خرچ کرتے ہیں۔ پڑوس میں ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، آپ کی دیواریں بہت اونچی ہیں، پڑوس میں ایک آدمی فاقہ کر رہا ہے، پڑوس میں ایک آدمی کی بچی بغیر پیسے کے شادی سے محروم ہے، پڑوس میں ایک انتہائی تکلیف دہ انسان اب کرا رہا ہے، اور آپ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ انسانیت مر گئی ہے، انسانی شعور مر گیا ہے، انسانی احساس مر گیا ہے۔ درد انسانی، جب آپ کسی پہ رحم نہیں کریں گے تو کوئی آپ پر رحم کیسے کرے گا؟ کیوں آپ دنیا سے رحم کی بھیک مانگنا چاہتے ہیں جبکہ آپ خود رحم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ہاں شادیوں کے نظام میں یہ برائیاں موجود نہیں ہیں؟ کیا بچوں کے باپ، لڑکوں کے باپ لڑکی کے باپ سے جہیز نہیں طلب کرتے ہیں؟ یہ غیر اسلامی عمل ہے۔ کوئی خوشی سے تھوڑا بہت دے دے تو ٹھیک ہے، مگر طلب کرنا یہ انتہائی برا اور انتہائی بدکردار عمل ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں اور بہت جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کتنی جوانیاں ہیں جن کا ہاتھ پیا نہیں ہوتا، کتنی بچیاں ہیں جن کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، انہیں کوئی رشتہ نہیں ملتا اس لیے ان کے باپ غریب ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور وہ دولت مند لڑکوں، لالچی باپ اور ان کے بیٹوں کی خواہش پورا نہیں کر سکتے۔ بدل ڈالیے اپنا یہ انداز اور عہد کر لیجئے کہ آج سے ہم اپنے بیٹے کے لیے کبھی نہ دولت مانگیں گے نہ کبھی جہیز مانگیں گے، اور اگر کوئی جہیز طلب کرے مت طلب دیجئے اسے۔ یہ نظام بدلیے۔ ہزاروں بچیاں ہیں جن کے چہرے سروں پہ آنسل نہیں چھین لیا گیا ہے، ہزاروں گھر ہیں جہاں خاکہ ہو رہا ہے، ہزاروں گھر ہیں جن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، باپ بھی مزدوری کر رہا ہے، اور تعلیم نہ حاصل کرنے کے بعد بچے کا مستقبلی مزدوری ہے، جھاڑو دینا ہے۔ اور آپ کو کبھی یہ خیال ہے کہ یہ بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے، یہ پڑوسی ہمارا پڑوسی ہے، یہ بھائی ہمارا بھائی ہے؟ کاش آپ ایک ایسا نظام تشکیل دیتے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوسی میں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی جاہل نہ رہ جاتا، کوئی ان پڑھ نہ رہ جاتا، کوئی بے نمازی نہ رہ جاتا، کوئی ظالم رہ جاتا، نہ کوئی شرابی نہ رہ جاتا، کوئی زانی نہ رہ جاتا۔ یہ معاشرہ آپ کو تشکیل دینا ہوگا، یہ سوسائٹی آپ کو بنانی ہوگی۔ ہر انسان اپنے پڑوس کا خیال رکھے۔ ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہوتے ہیں، محلے والے کے پڑوسی شہر والے ہوتے ہیں، شہر والے کے پڑوسی ملک والے ہوتے ہیں، ملک والے کے پڑوسی بر اعظم والے ہوتے ہیں، بر اعظم والوں کے پڑوسی پوری دنیا والے ہوتے ہیں۔ ہر پڑوسی اپنے غریب اور مجبور پڑوسی کا خیال رکھے تو پوری دنیا میں امن ہو جائے گا، پوری دنیا میں راحت کا نظام ہوگا، کوئی جاہل نہیں رہ جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی، آپ کی